آج خداوند نے اپنے زندہ پاک کلام میں سے جو حصہ میرے دل میں بوجھ کی طرح ڈالا تاکہ میں اپنے روحانی خاندان کے ساتھ اس کو شیئر کر سکوں، وہ یہ ہے کہ جو مسا ابھی ہم محسوس کر رہے ہیں، کیا وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر جمعے، ہر اتوار کو 2 گھنٹے جب ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس کے کلام کو سنتے ہیں، ہمارے دلوں پر چوٹ لگتی ہے اور وہ نرم ہو جاتے ہیں، ہم اس کی حضوری کے سبب سے آنسو بہاتے ہیں، اس کی قربت اور محبت کو محسوس کرتے ہیں، تو کیا گھر جا کر وہ بھول تو نہیں جاتے؟ کیونکہ کلام کے مطابق اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہی ہم پر سزا کا حکم نہیں، اور مسیح یسوع میں ہونا ایک مسلسل جنگ ہے، ایک مسلسل پروسیس ہے، کیونکہ جب تک ہم اس فانی جسم میں ہے، یہ جسم ہمیں گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ اور چرچ سے باہر، اپنے گھرانوں میں، اپنے اسکول کالجز میں، اپنی ورک پلیسز پر ہمیں ہر دم ایک چوائس کرنی پڑتی ہے۔ ہر ایک لمحے میں ہمارے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں، کیا ہم مسیح یسوع میں ہیں یا نہیں؟ آمین۔ آئے میرے ساتھ خداوند کا زندہ زندگی بخش کلام کھولیں گے اور میرے ساتھ مل کر نکالیں پولس رسول کی معرفت رومیو کی کلیسیا کو لکھا گیا خط اور اس کا 8واں باب اور پہلی 2 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج جو ابھی ہم نے کلام کا حصہ سنا ہے، جن آیات پر ہم غور کرنے والے ہیں، اس نے لاکھوں ٹوٹے ہوئے دلوں کو امید بخشی ہے، گنہگاروں کو آزادی دی ہے اور مایوس لوگوں کو زندہ امید دی ہے کہ اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزوں، یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ آسمانی عدالت کا فیصلہ ہے، یہ خدا کا اعلان ہے، یہ دوزخ کے دروازوں پر فتح کا شادیانہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے مسیح یسوع نے آج سے 2000 سال پہلے دیا کہ اب سے جو مجھ میں رہتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ ہاللویہ۔ بہت سے ایماندار آج بھی جب چرچ میں آتے ہیں لیکن وہ اندر سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کے دل میں عجیب سا خوف اور مایوسی ہوتی ہے کہ کیا خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ کیا میرے پرانے ماضی کے سارے گناہ اب بھی میرے خلاف خدا کی عدالت میں موجود تو نہیں ہیں؟ کیا میں واقعی نجات یافتہ ہوں؟ آج خدا کا روح ہمیں یہ خوشخبری بتانا چاہتا ہے کہ اگر میں اور آپ مسیح یسوع میں ہیں تو ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ آمین۔ عزیزو، چرچ کے ساتھ جڑے رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی بات نہیں ہے۔ مذہب کافی نہیں ہے، نئی پیدائش ہونا ضروری ہے جو کہ پہلا سٹیپ ہے، اور پھر ہر روز اپنی زندگی میں ہر ایک لمحے میں مسیح یسوع کے ساتھ ساتھ چلنا ہی ہمیں ابدی سزا، ہلاکت اور موت سے بچا دے گا۔ مسیح میں ہونا ایک زندہ، حقیقی اور روحانی تعلق ہے جو روح القدس کے وسیلہ سے ایماندار خدا باپ اور مسیح یسوع کے ساتھ بناتا ہے۔ ایک مثال سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑے سمندر میں اگر ایک شخص گر جائے جس کو تیراکی نہ آتی ہو تو وہ بہت ہاتھ پاؤں مارے گا، اپنی آخری سانسوں تک وہ بہت ہاتھ پاؤں مارے گا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، میں ڈوب نہ جاؤں۔ لہریں اس کو آ کر دبوچ رہی ہوتی ہیں، نیچے کی طرف گریوٹی اس کو پل کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ میں ڈوب نہ جاؤں۔ اور اگر اتنے میں ایک کشتی اس کو نظر آ جائے تو وہ اس میں چڑھ کر اس میں پناہ لے لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ابھی بھی اس کی حالت نہیں بدلی، وہ موجود پانی میں ہی ہے، لیکن اب لہریں اس کو ڈبو نہیں رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کشتی میں محفوظ ہے۔
آمین. اسی طرح جب ہم مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو ہماری آزمائشیں، ہماری زندگی کے طوفان ختم نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے ہم میں سے ابھی بھی بہت سے لوگ مختلف قسم کی پریشانیوں کا، بیماریوں کا شکار ہوں. یہ سب آزمائشیں ہیں، لیکن ہماری جگہ ضرور بدل جاتی ہے. اب ہم گناہ میں نہیں ہوتے بلکہ مسیح میں ہوتے ہیں، اپنی مضبوط کشتی کے اندر ہیں. ہم لعنت میں نہیں بلکہ فضل میں ہوتے ہیں. ہم موت میں نہیں بلکہ ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. آج جانچنے اور پرکھنے کا دن ہے ہم سب کے لیے کہ کیا میں اور آپ مسیح یسوع میں ہیں یا نہیں. آج شام ہم مختصر طور پر غور کریں گے کہ کیا ہم واقعی مسیح یسوع میں ہیں یا نہیں، اور کیا مطلب ہے اس بات کا کہ میں اور آپ مسیح یسوع میں ہیں، یعنی پیرامیٹر کیا ہے. یہاں پر پولس رسول رومیو کے خط میں جب لکھتے ہیں تو ان کا مکاشفہ کیا ہے، وہ ہمیں اس ڈھکی بات میں کیا سمجھانا یا بتانا چاہتے ہیں. کس طرح سے آج شام ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع میں زندگی گزار رہے ہیں؟ دوسری آیت میں، 8ویں باب کی دوسری آیت میں ہمیں اسی بات کا جواب ملتا ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. یہ زندگی کی روح کی شریعت میں جب ہم چلتے ہیں ہر روز، تبھی ہم موت اور گناہ کی زندگی سے آزاد کیے جاتے ہیں. اگر آپ ابھی تک گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہیں، اگر ابھی تک ہماری سوچیں ناپاک ہیں، ہمارے خیالات ناپاک ہیں، ہمارے دل کے ارادے ناپاک ہیں، یعنی کلام کے مطابق نہیں ہیں، ہم اپنی زبان سے گالی بکنے کو عام چیز سمجھتے ہیں، ہماری زبان ناپاک ہے، ہماری صحبتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے بلکہ برے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا چال چلن یعنی اٹھنا بیٹھنا اور چلنا ٹھیک نہیں ہے، کلام کے مطابق نہیں ہے، تو جان لیں کہ آپ ابھی تک گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد نہیں ہوئے. آپ یسوع مسیح خداوند کے نہیں بلکہ ابلیس کے حکم کو مان رہے ہیں. آپ خدا کی نہیں، روح القدس کی نہیں بلکہ ابلیس کی مرضی کو ہر روز پورا کرتے ہیں، اور زندگی کی شریعت سے ہم بہت دور ہیں. ہم پر سزا کا حکم جاری ہے، اور اگر ہم مسیح یسوع کے لیے اپنی جسمانی خواہشات کو ہر روز دباتے ہیں، ان پر قابو پاتے ہیں، ہم اپنی سوچوں کو روح القدس کے تابع کرتے ہیں، ہم اپنے چال چلن میں خدا کا پاک خوف مانتے ہیں، غرض ہم میں سے ہر ایک نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر جڑ دیا ہے، تو ہم زندگی کے روح کی شریعت کے ماتحت ہیں، ہم مسیح یسوع میں ہیں اور ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے. ہاللیلویہ. ایسا شخص جو مسیح یسوع میں ہے، اس کے دل میں مسیح یسوع کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عدالت کا پاک خوف بھی موجود ہے. وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچتا ہے کہ کیا میں موت کی طرف تو نہیں بڑھ رہا، کیا میں ابدی موت کی طرف تو قدم نہیں بڑھاتا جا رہا. اس کے دل میں عدالت کا پاک خوف موجود رہتا ہے. ہم مسیح یسوع میں ہیں اور روح القدس ہمارا دوسرا اور اچھا مددگار ہے، جو ہمیں مسیح یسوع کی خبریں، اس کے دل کی باتیں ہم تک پہنچاتا ہے. میرے عزیزو، مسیح یسوع میں ہونا دنیا کا مشکل ترین کام ضرور ہے، کیونکہ مسیح یسوع میں ہونے کا مطلب ہے ہر روز اس کے ساتھ ساتھ قدم بقدم چلنا، اپنی انسانی اور جسمانی فطرت کے خلاف چلنا، اپنی خواہشات کو دبانا اور ان کے خلاف چلنا، جو کچھ جسم چاہتا ہے وہ نہ کر کے وہ کرنا جو روح القدس آپ کو کہتا ہے. پاک روح کی مرضی کو فوقیت دینا. کلام کیا کہتا ہے کہ جسم اور روح ایک دوسرے کے مخالف ہیں. جو جسم چاہتا ہے وہ روح نہیں چاہتی، اور جو روح چاہتی ہے وہ جسم نہیں چاہتا، تاکہ وہ ہم نہ کر سکیں جو آسمانی باپ کی مرضی ہے. ہمیں اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہے. اب یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ ہفتے میں 2 بار چرچ آنا، چرچ میں خدمت کرنا، دایکی دینا، ہدیے دینا، کوائر میں ہونا، یا کوئی بھی ایسی خدمت جو آپ چرچ میں کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے.
لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ چرچ سے باہر ہماری زندگی کیسی ہے، کیونکہ کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچانو گے۔ ایسے لوگ روحانیوں کے ساتھ روحانی اور جسمانیوں کے ساتھ جسمانی نظر آتے ہیں۔ آپ چرچ میں ان کو ملیں، وہ آپ کو روحانی نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ ان کو کہیں باہر ملیں تو وہ دنیا کے رنگ میں نظر آئیں گے۔ تو اس طرح سے اس سلسلے میں ان خدمتوں کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ چرچ میں کرتے ہیں۔ کلام کیا بتاتا ہے کہ یہ جسم فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، یہ دل ہیلا باز اور لا علاج ہے، اور یہ بدن گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے۔ ہمارے جسم میں کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں خدا کی طرف مائل کر سکے۔ جسم کی خواہش ہمیشہ ہمیں دنیا میں لے کر جاتی ہے، مگر روح القدس ہمیں مسیح کے اندر، مسیح کے ساتھ قائم رکھتا ہے، ہماری سوچوں کو اس میں محفوظ رکھتا ہے۔ جسم ہمیشہ گناہ کی خواہش کرتا ہے، مگر روح القدس اچھے کاموں کی۔ جسم ہمیں ابدی ہلاکت میں ایک دن ضرور لے کر جائے گا، مگر روح القدس خدا کی بادشاہت میں۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے میری اور آپ کی خلاصی کے لیے یسوع مسیح کو بھی یہ گناہ آلودہ جسم لے کر آنا پڑا۔ یاد رکھیں، وہ گناہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے، مسیح یسوع گناہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن میری اور آپ کی خلاصی کے لیے، نجات کے لیے، رہائی کے لیے ان کو بھی یہ گناہ آلودہ جسم لے کر اس دنیا میں آنا پڑا۔ ان کی پیدائش سے موت تک جو جسم ان کے پاس تھا وہ گناہ آلودہ تھا۔ پھر یسوع مسیح خداوند عورت کی اس لعنت کے ساتھ بھی پیدا ہوئے جو باغ عدن میں خدا نے عورت کو دی تھی کہ تو درد کے ساتھ بچے جنے گی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ شریعت کے ماتحت بھی پیدا ہوئے، یعنی پیشن گوئیوں کے عین مطابق۔ ان کی پیدائش پاک تھی کیونکہ وہ جسم کی خواہش کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے، لیکن گناہ آلودہ جسم میں ضرور پیدا ہوئے۔ اور اگر وہ گناہ آلودہ جسم کے ساتھ پیدا نہ ہوتے تو وہ کسی بھی طور سے گنہگار انسان کے گناہ کا کفارہ ادا نہ کر پاتے، گناہ کی قربانی نہ دے سکتے۔ اس کے گناہ آلودہ جسم میں آنے کا مقصد میری اور آپ کی رہائی تھا، میری اور آپ کی نجات تھا۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم میں بھیجے تاکہ میں اور آپ ابدی موت سے ابدی زندگی میں داخل کیے جا سکیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، رومیوں کا ہی خط اور اس کا 8واں باب ہی ہے، 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا۔ منصوبہ سنیں، یعنی کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دے دیا۔ یہ خدا کا منصوبہ میری اور آپ کی خلاصی کا تھا کہ اس کا اپنا اکلوتا بیٹا وہی گناہ آلودہ جسم لے کر آئے جو میرے اور آپ کے پاس ہے، تاکہ میں اور آپ بھی اس گناہ آلودہ جسم سے جب رہائی پائیں تو ایک دن اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ ہمیشہ تک رہیں۔ آمین۔ یسوع کا گناہ آلودہ جسم کے اندر پیدا ہونا ہی ہماری رہائی ہے اور ہماری نجات کا سبب بھی بنا۔ اب ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ آخر یسوع مسیح گناہ آلودہ جسم کیوں لے کر آئے؟ اس دنیا میں آنے کے لیے میرے عزیزو ہم جانتے ہیں کہ جسم کی ضرورت ہے، اور آدم کے گناہ جو اس نے باغ عدن میں کیا، اس کے بعد جو شخص بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ گناہ آلودہ جسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ایڈمک سن یعنی آدم کا وہ گناہ جو ہے، موروثی گناہ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو لے کر پیدا ہوتا ہے، گناہ آلودہ جسم میں پیدا ہوتا ہے۔ مگر عام انسان میں اور مسیح یسوع میں فرق یہ تھا کہ وہ گناہ میں نہیں آیا مگر گناہ آلودہ جسم میں ضرور پیدا ہوا۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی تو ذات میں بھی گناہ نہیں تھا۔ کلام بیان کرتا ہے کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، اس کا جسم ضرور گناہ آلودہ تھا مگر سوچے نہیں تھیں، خیالات نہیں تھے، کردار نہیں تھا، چال چلن نہیں تھا۔ اور آدم سے لے کر آج تک ایک ہی ذات ہے جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ کو ثابت کرے گا۔
اور وہ ذات ہے میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کی. زوردار تالیاں بجائیں خداوند یسوع مسیح کے لیے. اس کی ذات الہی ہے. وہ گناہ سے مبرہ تھا، یعنی گناہ سے ناواقف تھا، تو بھی میرے اور آپ کے لیے گناہ بن گیا. میرے عزیزو، انسانیت کے لیے گناہ آلودہ جسم میں آئے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. اس کو آنا اسی طرح سے تھا. ہم اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بچہ ایک کمرے میں بند ہو اور کمرے میں آگ لگ جائے تو باہر کھڑے ہو کر آپ جتنی مرضی اس کو مشورے دے دیں، جتنی مرضی اس کو انسٹرکشنز دے دیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کمرے میں اس کے ساتھ اندر جا کر اس کو بچا کر لے کے آئیں گے. ایسا ہی ہے نا آپ سب جو پیرنٹس ہیں. اسی لیے میرے اور آپ کے یسوع کو بھی ہمیں اس گناہ آلودہ جسم سے رہائی دینے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے خود گناہ آلودہ جسم میں آنا پڑا، تاکہ میں اور آپ ہمیشہ مسیح یسوع کے ساتھ ساتھ رہیں، اس میں پائے جائیں اور ایک دن بادشاہی میں بھی اس کے ساتھ ہوں. پرانے عہد نامے میں ہمیں ایک زبردست مثال نظر آتی ہے صدرک، میثک اور عبدنجو کی. جب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو کیا خدا اگر یہ حکم آگ کو دیتا کہ ان کو نہ چھونا، تو کیا آگ اس کی تابع داری نہ کرتی؟ بالکل کرتی. لیکن یہ اس کی بے پناہ محبت تھی، اس کا تقاضا تھا کہ نبوکت نظر بادشاہ کا بیان ہمیں کلام مقدس میں نظر آتا ہے. اس نے کہا کیا ہم نے 3 مردوں کو آگ میں نہیں پھینکا تھا؟ یہ چوتھا کون ہے جو الہ زادہ سا معلوم ہوتا ہے؟ عبرانی میں الہ بولتے ہیں خدا کو، اور زادہ بیٹا، یعنی یہ خدا کا بیٹا چوتھا خود آگ کی بھٹی میں اتر گیا تاکہ صدرک، میثک اور عبدنجو کو بچا سکے. اور وہ اسی طرح اس گنہگار دنیا میں گناہ آلودہ جسم لے کے آیا کہ آج ہم میں سے ہر ایک کو بچا سکے. ہاللیلویہ. اس نے یہ جسم محض میرے اور آپ کے لیے لیا. اسی لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو گناہ آلودہ جسم میں نہیں جی اٹھا، بلکہ جلالی بدن میں، پاک بدن میں اٹھا، تاکہ اس کے وسیلہ سے اس میں سے ہو کر ایک دن ہم جب اس دنیا سے کوچ کریں تو ہم بھی اپنے گناہ آلودہ جسموں میں جب مر جائیں اور واپس جی اٹھے تو جلالی بدنوں میں اٹھ سکیں. ہاللیلویہ. اسی لیے جتنے اس کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، ہر روز ایک کانشیس ڈیسیژن لیتے ہیں کہ میں مسیح میں چلوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. میرے عزیزو، یہ لمحہ فکریہ ہے چرچ کے لیے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سٹینڈنگ کیا ہے، ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. کیا ہم مسیح یسوع کے ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ نہیں چل رہے؟ اس کی قربانی کی بے قدری نہ کریں. ہمارا مسلسل گناہ آلودہ زندگی بسر کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہماری نظروں میں اس بیش قیمت قربانی کی کوئی وقت نہیں ہے. یسوع میں ہونے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش کریں، روح القدس کی رہنمائی سے چلنا شروع کریں، زندگی کے روح کی شریعت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب یہ زندگی کے روح کی شریعت میں چلنا کوئی 1-2 دن، 1-2 مہینے یا 1-2 سال کی بات نہیں ہے. یہ روزانہ کا ایک دانستہ فیصلہ ہے ہر ایک ایماندار کے لیے کہ میں مسیح یسوع میں ہوں، میں مسیح یسوع کے ساتھ رہوں گا، میں مسیح یسوع کے ساتھ ساتھ چلوں گا، چاہے کوئی بھی آزمائش آ جائے. ویسے تو کلام مقدس ہمیں بے شمار اور ان گنت فوائد بتاتا ہے جب ہم مسیح یسوع میں ہوتے ہیں، لیکن آج شام ہم مختصر طور پر 5 بڑے فائدے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے جو ہم مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے خداوند سے حاصل کریں گے. سب سے پہلا فائدہ ہے، جب ہم مسیح یسوع میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو ہم نئی مخلوق بن جاتے ہیں. ہم نیو کریشن کہلاتے ہیں. ایک ایسی مخلوق جو یسوع سے محبت کرتی ہے، جو خدا کی فرما بردار ہے، جو روح القدس کی انسٹرکشنز یعنی ہدایات پر چلتی ہے. 2 کرنتھیوں 5واں باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، مسیح میں ہے، لفظوں پہ غور کریں،
दूसरा करंथियों 5वां बाब और 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह सबसे पहले खुद नई मखलूक बने। जब वो मुर्दों में से जी उठे तो वो गुनाह आलूदा जिस्म में नहीं थे, बल्कि वो जलाली बदन उनको मिला, और इसीलिए वो सबसे पहले खुद नई मखलूक बना, ताकि उसके वसीला से, उसमें होकर, उसके ज़रिया से हम भी नई मखलूक बनते जाए। अब ये नई मखलूक कौन है, क्या काम करती है, क्या फंक्शन है इनके, हम मुख्तसर तौर पर यह भी देखेंगे। नई मखलूक वो है जो उसकी कुर्बानी पर ईमान रखती है। नई मखलूक वो है जो उसके खून से एक बार धुलकर दोबारा गुनाह आलूदा ज़िंदगी में नहीं जाती। नई मखलूक वो है जो अपनी इंसानी और जिस्मानी फितरत के अगेंस्ट चलती है। नई मखलूक वो है जो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बातों के ख्याल में रहती है। नई मखलूक वो है जो हर रोज़ अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को खुदा के कब्ज़ा और कंट्रोल में देती है। नई मखलूक वो है जो मसीह यीशु के हम मिरास है, यानी आसमानी बाप के बेटे और बेटियां हैं। और सबसे बड़ी और मौसर बात कि इब्लीस और उसके फरिश्ते इस नई मखलूक से डरते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यीशु मसीह का इख्तियार इस नई मखलूक के पास है। इसलिए अगर आपने कभी देखा हो डिमोनिक पोजेशन से जब लोगों को फ्री किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, तो मसीह यीशु के नाम के वसीला से किया जाता है। और कर कौन सकता है? कर वही सकता है जो नई मखलूक है, जो मसीह यीशु में है। वही उनको यीशु मसीह के इख्तियार के वसीला से आज़ादी दिलवा सकते हैं। आमीन। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो हमें मसीह यीशु में होने का है वो ये है कि हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप यानी आसमान के खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। अब याद रखें, इस दुनिया में बहुत सी कौमें हैं, बहुत से मज़ाहिब हैं, लेकिन आसमान का खुदा सिर्फ उनका खुदा और माबूद है। ये प्रिविलेज सिर्फ मुझे और आपको यानी मसीह कौम को है कि हम मसीह यीशु की अजीम कुर्बानी के बाद आसमानी बाप को ए बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं। मसीह यीशु की कुर्बानी के वसीला से, उसमें होने के वसीला से अब हम आसमानी बाप को बाप जानते हैं। हम आसमानी बाप के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। पौलुस रसूल का ख़त गलतियों की मार्फत लिखा गया 3 बाब और 26वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो यीशु मसीह है खुदा के फर्जंद हो। ये बहुत तसल्ली बख्श बात है, ये सिर्फ फ़ायदा नहीं है, ये मेरी और आपकी तसल्ली के लिए भी है। इसी तरह यूहन्ना 1:12 में है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तीसरा बड़ा फ़ायदा जो हमें मसीह यीशु में होने से मिलता है वो ये है कि वो हमें आसमानी मकामों पर बिठाता है, वो हमें रूहानी बरक़ात भी अता करता है। मेरे साथ मिलकर निकालें पौलुस रसूल का ख़त इफसियों को लिखा गया ख़त, उसका 1 बाब और 3 आयत। लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। इसी तरह इफसियों में भी आया है कि खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की जब हम कसूरवार थे, यानी जब हम गुनहगार ही थे, उसके सबब से, हम गुनाह के सबब से मुर्दा थे, तो हमको मसीह के साथ ज़िंदा किया, पहली बात, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया, यानी दोबारा हमें ज़िंदा किया और आसमानी मकामों पर उसके साथ भी बिठाया। तो गर्ज़ जब हम मसीह यीशु में होते हैं तो हम आसमानी मकामों में बिठाए जाते हैं, हम आसमान की बरकतों को यानी रूहानी बरकतों को हासिल करते हैं। चौथा बड़ा फ़ायदा है कि हमारी मुसलसल तरबियत होती रहती है, हम अंडर प्रोसेस रहते हैं, हमारी कांट छांट होती रहती है। इमसाल में आया है कि तरबियत पजीर तरक्की की राह पर है, यानी जिसकी तरबियत होती रहती है वो तरक्की की राह पर है, लेकिन जिसकी तरबियत नहीं होती या जो तरबियत को हकीर जानते हैं वो तरक्की की राह पर नहीं है। यूहन्ना 15:2 में लिखा है, जो डाली मुझ में है
یہ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے، یعنی تربیت کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ زیادہ پھل لائے۔ یعنی جب تک آپ مسیح یسوع میں نہیں ہیں آپ کی کانٹ چھانٹ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم سب مسیح یسوع میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو ہماری مسلسل کانٹ چھانٹ وہ کرتا رہتا ہے کلام کے وسیلہ سے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے۔ اور کیوں؟ تاکہ وہ ہمیں خوبصورت بنا سکے، ہمارے کردار کو اور نکھار سکے، ہمیں خدا کی صورت اور شبیہ پر ڈھال سکے۔ پانچواں اور آج شام کے لیے آخری فائدہ ہے کہ ابدی زندگی کے لیے ہم ایک دن مردوں میں سے جی اٹھے یا ہمیں زندہ کر سکے۔ جب ہم اس فانی جہان سے میرے عزیزوں کوچ کر کے جائیں گے، اور اگر ہم نے 70-80 سال کی زندگی مسیح یسوع میں گزاری ہوگی، تو روز عدالت کے دن جب یسوع مسیح اپنے فرشتوں کے ساتھ اس دنیا کی عدالت کرنے کو آئیں گے، تو ہم بھی جلالی بدنوں میں جی اٹھیں گے اور ابدی زندگی میں عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ پر اگر ہم مسیح یسوع میں نہیں ہوں گے، یعنی ہم نے اپنی 70-80 سال کی زندگی مسیح میں نہیں گزاری ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ نہیں چلے ہوں گے، تو زندہ تو ہم ضرور کیے جائیں گے، لیکن ابدی زندگی کے لیے نہیں، بلکہ ابدی ہلاکت کے لیے۔ میرے ساتھ نکالیں پہلا تھسلنیکیوں کا خط، اس کا 4 باب اور 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم جی اٹھیں اور مسیح یسوع کے ساتھ اس کی بادشاہی میں جائیں، تو ہمیں آج ابھی اسی وقت اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں اور آپ مسیح یسوع میں ہیں؟ کیونکہ جو مسیح یسوع میں ہوں گے یہ بڑا پریویلیج صرف ان کے لیے ہے، ورنہ زندہ سب ہوں گے، لیکن ابدی ہلاکت کے لیے بھی لوگ دیکھا بھی ہم نے کلام میں۔ تو آج میرے عزیزوں ہمیں اپنی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اور آپ مسیح یسوع میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری باتیں، ہمارا کردار، ہمارا چال چلن، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات کلام کے مطابق ہیں یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں آج ہی سے سیکھنا ہے کہ کس طرح ہمیں کلام میں رہنا ہے، مسیح یسوع میں رہنا ہے، اس میں زندگی گزارنی ہے۔ ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، فزیکلی اس کے ساتھ رہتے تھے، اور شاید وہ یہ بھی سوچتے ہوں کہ ہم مسیح یسوع میں ہیں، لیکن جب ان کے ایمان کی آزمائش ہوئی تو ہم جانتے ہیں کہ سب اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے بہت سی آزمائشیں آئیں گی۔ یہ نہ سوچیں کہ اب ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم ہر آزمائش سے مبرہ ہیں، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، آزمائشیں آئیں گی، لیکن ہماری جگہ تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ اب ہمیں لہریں نہیں ڈرا رہی، بلکہ ہم اپنی کشتی، مضبوط کشتی مسیح یسوع میں ہیں۔ آمین۔ یاد رکھیے، اگر ہم قائم رہیں گے مسیح یسوع میں، اگر ہم قائم رہیں گے تو ہی ہم نئی مخلوق بنیں گے۔ اگر میں اور آپ مسیح یسوع میں ہر دن گزاریں گے تو ہی ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ اگر میں مسیح یسوع اور آپ مسیح یسوع کے ساتھ ہر روز دانستہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ چلیں گے تو ہی وہ ہمیں آسمانی مقاموں میں بٹھائے گا اور ہر طرح کی روحانی برکت بھی عطا کرے گا۔ ہماری تربیت بھی ہوتی رہے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تربیت کے وسیلہ سے اور زیادہ نکھریں، ہمارے کردار میں پختگی آئے، ہم کلام کو سمجھیں، تو مسیح یسوع میں ہونا شرط ہے۔ اور ایک دن ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور ہم بڑے فخر کے ساتھ ابدی زندگی میں داخل کیے جائیں گے۔ آمین۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس زندہ پاک کلام کو اپنی زندگیوں میں ڈکلیئر کریں۔ ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور ہم اپنا دانا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور میرے پیچھے یہ بولیں کہ اب سے میں
मसीह यस्सु में हूँ, इसीलिए मुझ पर सजा का हुक्म नहीं। और तेज बोलें, अब से मैं मसीह यस्सु में हूँ और मुझ पर सजा का हुक्म नहीं। और तेज डिक्लेयर करें अपनी जिंदगी पे कि अब से मैं मसीह यस्सु में हूँ और मुझ पर सजा का हुक्म नहीं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र हो। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई होगी।